ایک پراسرار ایرانی عورت اور صحابی رسول کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، تاریخ بتاتی ہے کہ مرد کی سب سے بڑی کمزوری عورت ہے۔ جی ہاں، وہی حسن، وہی کشش، وہی ادا جو مرد کو لمحوں میں بے بس کر دیتی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں عورت کی چال کو مکر عظیم فرمایا ہے۔ اور اسی حوالے سے ہم آج کی ویڈیو میں ایک ایسا ہی حیرت انگیز واقعہ دکھانے جا رہے ہیں کہ مدینہ کی سرزمین پر ایک ایرانی رقاصہ کیسے نمودار ہوئی، جسے حسن، ادا اور چالاکی کو ہتھیار بنا کر ایک خطرناک مشن پر بھیجا گیا تھا۔ لیکن یہ رقاصہ کس طرح ایک مسلمان گھرانے پر اثر انداز ہوئی اور اس رقاصہ کا انجام کیا ہوا، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ واقعہ نہ صرف حیران کن بلکہ سبق آموز بھی ہے۔ اور ناظرین، اس قصے کی شروعات ہوتی ہیں مدینہ کے شمال مشرق میں ایک نخلستان سے، جہاں ایک خیمہ لگا ہوا تھا۔ رات کا وقت تھا، ہلکی ہوا چل رہی تھی اور خیمے کے اندر چراغوں کی مدھم روشنی جھلملا رہی تھی۔ ان خیموں میں سے ایک خیمہ سب سے بڑا اور خوبصورت تھا۔ اس کے اندر محفل سجی ہوئی تھی اور وہی ایرانی لڑکی جسے سازش کے لیے تربیت دی گئی تھی رقص کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت، چہرے کے تاثرات اور نرم قدموں کی چال، سب کچھ اس طرح سکھایا گیا تھا کہ دیکھنے والا اس کے جال میں پھنس جائے۔ خیمے میں موجود 7 آدمی خاموشی سے بیٹھے اسے غور سے دیکھ رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اس لڑکی کو مسلمانوں کے گھرانوں میں بھیجنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ ان کے چہروں پر سنجیدگی تھی، جیسے وہ اس کے ایک ایک انداز کا جائزہ لے رہے ہوں۔ رقص ختم ہوا تو خیمے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ ایرانی لڑکی ایک طرف کھڑی سانس بحال کر رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر وہی نرمی اور معصومیت تھی جو اسے سکھائی گئی تھی۔ اس لمحے خیمے کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا ایک ادھیڑ عمر شخص اٹھا۔ یہی وہ آدمی تھا جو اس لڑکی کی خفیہ تربیت کا ذمہ دار تھا۔ اس نے آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے قریب آ کر کہا، بنت یامین، تمہارا وقت قریب آ چکا ہے۔ تم نے وہ سب سیکھ لیا ہے جو ہم چاہتے تھے۔ اب تمہیں مدینہ کے قریب ایک مسلمان بستی میں جانا ہے۔ وہاں ایک عزت دار گھرانہ ہے۔ تم نے وہاں اپنا اعتماد بنانا ہے، دل جیتنے ہیں اور پھر وہی کرنا ہے جو تمہیں بتایا گیا ہے۔ لڑکی خاموشی سے سر ہلاتی رہی، جیسے ہر بات اس کے دل میں اتر رہی ہو۔ خیمے میں بیٹھے دوسرے آدمی اب گفتگو میں شامل ہوئے۔ ان کے درمیان سرگوشیاں چلنے لگی۔ مسلمانوں میں فتنہ اسی وقت پھیلے گا جب ان کے گھرانوں میں اختلاف پیدا ہوگا۔ اگر مسلم عورتوں کے دل بدلے تو گھروں میں آگ لگ جائے گی، اور اگر ایک گھر برباد ہوا تو آس پاس کے 10 گھرانے خود بخود ہل جائیں گے۔ ایک دوسرے شخص نے کہا، یہ لڑکی اس کام کے لیے بالکل موزوں ہے۔ چہرہ نرم، لہجہ میٹھا اور طریقہ ایسا کہ سامنے والا بے سوچے سمجھے اس پر بھروسہ کر لے۔ بنت یامین خاموش کھڑی، سب سن رہی تھی۔ یہ اس کے لیے کوئی نیا کھیل نہیں تھا۔ چند مہینوں سے اسے یہی سب کچھ سکھایا جا رہا تھا کہ کس طرح بات کرنی ہے، کب چپ رہنا ہے، کب آنسو بہانے ہیں اور کب مسکرانا ہے، کب کھلکھلا کے ہنسنا ہے۔ آخر میں وہی ادھیڑ عمر شخص بولا، کل صبح تم روانہ ہونے والی ہو، اور یاد رکھو تمہاری کامیابی اس بات میں ہے جہاں بھی جاؤ لوگ سمجھیں تم کمزور اور بے سہارا ہو، مدد کی محتاج ہو۔ جب مسلمان تم پر ترس کھائیں گے وہیں سے تمہیں راستہ مل جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے خیمے کا پردہ ہلکا سا سرکایا۔ باہر رات کی ٹھنڈی ہوا یوں چل رہی تھی جیسے صحرا کے اندر برف باری ہو رہی ہو۔ صبح کی پہلی روشنی ابھی پوری طرح پھیل نہ پائی تھی کہ خیمے کے باہر ہلچل شروع ہوئی۔ رات بھر کی خاموشی سازش اب حقیقت کا سفر دھارنے والی تھی۔ بنت یامین نے ہلکے رنگ کی چادر اوڑھی، بالکل ویسی جیسی مسلمان عورتیں لپیٹتی ہیں، تاکہ راستے میں کسی کو ذرا بھی شک نہ ہو۔ اس کے چلنے کا انداز بالکل دھیما، کم رفتار والا تھا، جیسے کوئی تھکی ماندی عورت اپنی منزل کی تلاش میں تنہا سفر کر رہی ہو۔ ابو سلمہ اسے خیمے کے باہر تک لے آیا۔ اس نے آخری ہدایت دیتے ہوئے کہا، یاد رکھو تمہارا ہر قدم، ہر سانس، ہر آنسو ہمارے مقصد کا حصہ ہے۔ جہاں تم جا رہی ہو وہاں ہر لفظ تول کے بولنا۔ تمہیں صرف ایک مسلمان گھر میں جگہ چاہیے، اس کے بعد تمہارا کام خود بخود آسان ہو جائے گا۔ بنت یامین نے سر جھکا کر نرمی سے کہا، میرے آقا میں تیار ہوں۔ راستے میں اس کے ساتھ ایک نوعمر لڑکا بھی تھا جو بظاہر قبیلے اور قافلے کا رہبر لگتا تھا، لیکن اصل میں اسے اس کے لیے بھیجا گیا تھا کہ راستے میں کہیں لڑکی خوف زدہ نہ ہو جائے۔
کچھ میل دور جانے کے بعد چھوٹی پہاڑی راستے سے اتر کر اس طرف آنے لگے جہاں مسلمان بستیوں کے جھونپڑے اور کھیت شروع ہوتے تھے۔ راستے میں چرواہے اپنے جانور چرا رہے تھے، کچھ عورتیں پانی بھرنے کنویں کی طرف جا رہی تھی۔ ہر منظر دیکھ کر بنت یامین کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگتا، جیسے وہ کسی نئی دنیا کی دہلیز پر کھڑی ہو۔ دوپہر کے قریب وہ مدینہ سے 20 میل کے فاصلے پر اس چھوٹی سی بستی میں داخل ہوئے جہاں کھجوروں کے درختوں کے بیچ گھروں کا ایک چھوٹا سا جھرمٹ تھا۔ یہ وہی بستی تھی جہاں حبیب ابن کعب اپنی بیمار بیوی کے ساتھ مقیم تھا۔ بستی میں داخل ہوتے ہی لڑکا رک گیا اور آہستہ سے بولا، یہاں سے آگے تمہیں اکیلے جانا ہوگا۔ لوگ تمہیں اکیلی دیکھ کر سوال ضرور کریں گے اور یہی تمہارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ بنت یامین نے گہری سانس لی، چادر مضبوطی سے لپیٹی اور بستی کے اندر قدم رکھ دیا۔ اس کی نظر ہر طرف بھٹک رہی تھی، کون اسے پہچانے گا، کون اس پر ترس کھائے گا اور کون ہے جو آج کی رات اسے پناہ دے گا۔ لیکن اسے معلوم نہیں تھا تقدیر اسے سیدھا لے جا رہی ہے حبیب ابن کعب کے دروازے تک۔ ناظرین، بستی کی گلیاں دوپہر کے سورج میں ہلکی ہلکی چمک رہی تھی، کھجوروں کی چھاؤں میں بچے کھیل رہے تھے اور دور کہیں سے بیمار عورت کے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ بنت یامین دھیرے دھیرے چلتے ہوئے ایک ایسے گھر کے سامنے رک گئی جس کے دروازے پر کھجوروں کی شاخیں لٹکی ہوئی تھی اور باہر ایک اونٹ بندھا ہوا تھا۔ یہ گھر تھا حبیب ابن کعب کا۔ وہ لمحہ جس کی تیاری مہینوں سے جاری تھی بالآخر آن چکا تھا اور بنت یامین نے دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ اس کے کندھے کپ کپا رہے تھے، کچھ تربیت کی وجہ سے اور کچھ اس لیے کہ یہ اس کی زندگی کا ایسا پہلا قدم تھا جہاں اسے اپنے کردار کو نبھانا تھا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا، سامنے حبیب ابن کعب کھڑے تھے، درمیانی عمر کے مضبوط جسم، تھکاوٹ اور بے حد نرم چہرہ۔ انہوں نے لڑکی کو دیکھا، فوراً نظریں جھکا کر نرمی سے پوچھا، بیٹی تم کون ہو؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب بنت یامین کو 100 بار سکھایا جا چکا تھا۔ لڑکی نے دھیرے سے کانپتے ہوئے ہاتھ سے چادر سنبھالی اور ٹوٹی ہوئی آواز میں بولی، میں مسلمان ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں اپنے والد کے ساتھ سفر کر رہی تھی، راستے میں ہم پہ حملہ ہوا، میرے والد شہید ہو گئے ہیں اور میں اکیلی جان بچا کر یہاں آئی ہوں، مجھے پناہ چاہیے، میں نے رات گزارنی ہے، بس یہی میری ہلکی سی درخواست ہے۔ یہ سن کر حبیب کے ماتھے پر فکر کی لکیریں ابھری۔ انہوں نے ایک نظر اس کی حالت پر ڈالی، دھول میں لپٹا چہرہ، لرزتی آواز اور بے بسی سے جھکا ہوا سر۔ وہ فوراً پیچھے ہٹے اور بولے، بیٹی اندر آ جاؤ، مسلمان کبھی بے سہاروں کو بے یارو مددگار واپس نہیں لوٹاتے۔ بنت یامین گھر کے اندر داخل ہوئی، مگر اس لمحے اس کے دل میں ایک عجیب سا ٹوٹ پھوٹ کا احساس تھا۔ یہ وہ گھر تھا جہاں وہ سازش کے لیے آئی تھی، لیکن جس شخص نے اس کے لیے دروازہ کھولا تھا اس کی آنکھوں میں جو نرمی تھی وہ اس نے کبھی پہلے نہ دیکھی تھی۔ حبیب نے اسے بیٹھنے کی جگہ دی، پانی لا کر رکھا اور بڑی سنجیدگی سے پوچھا، بیٹی فکر نہ کرو، یہ گھر تمہارا ہی ہے، لیکن مجھے سچ بتاؤ، کیا تمہیں کہیں کوئی چوٹ آئی ہے یا کوئی تمہارا پیچھا تو نہیں کر رہا؟ بنت یامین نے سر جھکا لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں تربیت اور حقیقت آپس میں ٹکرانے لگی۔ اس نے آہستہ سے جواب دیا، میری حفاظت اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس ایک جملے کے ساتھ کہانی کا نیا موڑ شروع ہو چکا تھا، وہ موڑ جس نے بعد میں مسلمانوں اور یہودیوں کی پوری سازش کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ حبیب ابن کعب نے لڑکی کو بیٹھنے دیا اور خود اندر کمرے کے چلے گئے۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ ایک کمزور عورت کو سہارا دیتے ہوئے واپس آئے۔ یہ حبیب ابن کعب کی بیوی تھی جو کئی مہینوں سے بیماری میں مبتلا تھی، اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ سانس ذرا سا چلنے سے پھولنے لگتا تھا۔ بیوی نے لڑکی کو دیکھا، پھر تھکی ہوئی آواز میں کہا، بیٹی تم بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو، آؤ آرام کرو، اللہ نے تمہیں ہمارے گھر لا کر کسی خاص مقصد کے لیے رکھا ہے۔ یہ آواز سنتے ہی بنت یامین کے دل میں ایک لمحے کو چبھن سی محسوس ہوئی۔ وہ مقصد تو کوئی اور تھا، لیکن اس عورت کے لہجے کی سچائی اور محبت بنت یامین کو کچھ اور سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ حبیب نے پانی اور کھجوریں لا کر رکھ دی۔ لڑکی نے شکریہ ادا کرتے ہوئے آہستہ سے کہا، میں آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بنوں گی، گھر کے کام بھی کر لوں گی، بس مجھے پناہ دے دیجیے۔ حبیب نے اس کے الفاظ سنے، پھر ایک گہرا سانس لیتے ہوئے بولے، میری بیوی بیمار ہے، گھر کا زیادہ تر کام میں خود کرتا ہوں، اگر تم چاہو تو کچھ مدد کر سکتی ہو، ہم تمہیں خوشی سے رکھ لیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا منتظر ابو سلمہ اور اس کے یہودی ساتھی تھے اور جس کی مہینوں سے بنت یامین کو تربیت دی جا رہی تھی۔ لڑکی نے جھکی ہوئی نظریں اٹھائی اور نرمی سے کہا، میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔
اس ایک جملے نے اس گھر کے دروازے ہی نہیں دلوں کے دروازوں کو بھی کھول دیا۔ دونوں میاں بیوی اپنے حالات میں الجھے ہوئے تھے اور بنت یامین نے اس کمزوری سے فائدہ اٹھانا تھا۔ وہ فوراً صفائی میں لگ گئی، برتن دھوئے، پانی بھر کر لائی اور بیمار عورت کے پاس بیٹھ کر اس کا ماتھا دباتی رہی۔ حبیب حیرت سے اسے دیکھتے رہے۔ ایسی خدمت تو گھر کی خواتین بھی کم ہی کرتی تھی۔ بیمار عورت نے مسکرا کر کہا، اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹی، تم نے ہمارے گھر میں برکت ڈال دی ہے۔ یہ الفاظ، یہ دعائیں، یہ بھروسہ، سب وہ چیزیں تھیں جنہیں ٹھیس پہنچانے کے لیے بنت یامین کو یہاں بھیجا گیا تھا۔ رات کے وقت جب تاریکی میں سب ڈوب گئے، حضرت حبیب گھر کے باہر بیٹھے ہوئے آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ حبیب نے دل ہی دل میں سوچا، شاید اللہ نے میری مشکل کے دنوں میں ایک مددگار بھیج دیا ہے۔ مگر اسے کیا معلوم تھا، اسی نرمی سے آغاز ہونے والی یہ داستان آگے چل کر مدینہ کے امن کو ہلا دے گی۔ اور بنت یامین، اس نے محسوس کیا کہ کام اپنے راستے پر چل پڑا ہے، گھر کے دل میں جگہ بن چکی ہے اور یہی اس کا اصل مقصد تھا۔ کچھ دن گزرے، بستی کے لوگ اسے اب پہچاننے لگے تھے اور حبیب کے گھر میں تو وہ گویا ایک ضرورت بن چکی تھی۔ بیمار بیوی زیادہ تر بستر پر رہتی اور گھر کے چھوٹے بڑے تمام کام بنت یامین خاموشی سے کرتی رہتی۔ اس کی نرمی، ذمہ داری اور ہر وقت جھکی نگاہوں نے گھر والوں کا دل جیت لیا تھا۔ لیکن اصل آزمائش اب شروع ہونے والی تھی، وہ لمحہ جس کے لیے یہودیوں نے بنت یامین کو تیار کر کے بھیجا تھا۔ رات کے وقت جب کھانا کھانے کے بعد حبیب آنگن میں بیٹھتے، بنت یامین پانی لینے باہر آئی اور آہستہ آہستہ چند جملے بولتی، آپ تھکے ہوئے لگتے ہیں، میں چاہوں تو آپ کے کندھے دبا دوں؟ حبیب فوراً منع کر دیتے، نہیں بیٹی، تم مہمان ہو، میرا حق نہیں کہ تم سے کام لوں۔ لیکن یہی نرم جواب لڑکی کی تربیت کے عین مطابق تھا۔ اسے ایسے وقت میں صرف خاموشی اختیار کرنی تھی۔ چند دن بعد وہی منظر دوبارہ بنا، لیکن اس بار لڑکی نے کسی سہارے کے بغیر بالکل آہستہ سے کہا، اگر میں اس گھر میں رہتی ہوں تو میری بھی کچھ ذمہ داری ہے۔ آپ اتنی محنت کرتے ہیں، میں کم از کم آپ کا بوجھ تو ہلکا کر سکتی ہوں۔ حبیب نے کچھ لمحے اسے دیکھا اور پہلی بار اس کے اندر اجنبی پن کی بجائے اپنائیت کی جھلک محسوس ہوئی۔ اس کے اندر ایک باپ جیسا احساس جاگا اور دل میں خیال آیا، یہ لڑکی تو بالکل میری بیٹی جیسی ہے، اتنی خدمت کرنے والی، اس کی شادی کا انتظام بھی مجھے کرنا پڑے گا۔ یہی وہ جملہ تھا، سازشی، جس کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی دوران بیمار بیوی نے بھی بنت یامین کے اخلاق سے متاثر ہو کر حبیب سے کہا، اگر میرا وقت پورا ہو گیا ہے تو اس لڑکی کو اکیلا نہ چھوڑ دینا، اس کے نصیب میں پچھلے دن بہت سخت گزرے ہیں۔ یہ جملہ بنت یامین کے دل میں خنجر کی طرح لگا۔ وہ یہاں تباہی پھیلانے آئی تھی، لیکن وہ عورت جو بستر سے اٹھ نہیں سکتی تھی، اس کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ چند دنوں کے اندر حبیب کی توجہ اس کے انداز کی طرف جانے لگی، اس کے نرم لہجے، اس کی خدمت اور اس کی معصوم شکل۔ بنت یامین کا مشن ایک قدم اور آگے بڑھ چکا تھا۔ اب اسے صرف ایک آخری دھکا چاہیے تھا، وہ لمحہ جس میں اسے حبیب تک پہنچ کر اس کی گھریلو کمزوریوں کو سازش میں بدل دینا تھا، اور یہ دھکا بہت جلد آنے والا تھا۔ اور پھر وہ دن آ ہی گیا جس کے لیے بنت یامین کو تیار کر کے بھیجا گیا تھا۔ بستی میں افواہ پھیل گئی کہ حبیب کی بیوی کی طبیعت بہت بگڑ گئی ہے۔ رات کے گہرے پہر گھر کے اندر صرف دو لوگ تھے، ایک حبیب، دوسری بنت یامین۔ موسم ایک عجیب خاموشی اور در و دیوار جیسے سانس روک کر کچھ لمحوں کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی لمحے بنت یامین نے اپنی اصل چال چلی، وہ حبیب کے قریب آئی اور بڑے اعتماد کے ساتھ بولی، آپ مجھے قبول کر لیں، میں آپ کی خدمت بھی کروں گی، آپ کی گھر بار کو سنبھالوں گی بھی اور آپ کو خوش بھی رکھوں گی۔ یہ جملہ بنت یامین کے منصوبے کا آخری وار تھا، یہی وہ قدم تھا جس سے گھروں میں فتنہ برپا ہونا تھا۔ لیکن حبیب کے سینے میں ایمان کی ایک چنگاری ابھی روشن تھی۔ وہ پیچھے ہٹے اور حیرانی سے اسے دیکھنے لگے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میری بیوی زندہ ہے، تم میری بیٹی جیسی ہو، میں تمہیں اس نظر سے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ یہ سن کر بنت یامین کا چہرہ پہلی بار لرز گیا۔ وہ عورت مہینوں سے نقاب اوڑھ کر چل پھر رہی تھی، اس کے الفاظ میں پہلی مرتبہ بے چینی ظاہر ہوئی۔ اس لمحے گھر کا دروازہ کھلا، حبیب کے رشتہ دار اور محلے والے کسی اطلاع پر بھاگتے ہوئے گھر پہنچے۔ انہیں شک ہوا تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ بنت یامین نے لوگوں کو دیکھتے ہی اپنے اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیے۔ وہ چیخنے لگی، الزام لگانے لگی، یہ شخص مجھ پر ہاتھ ڈال رہا تھا۔
اب حبیب بالکل ساکت کھڑے تھے، لیکن بستی کے چند سمجھدار لوگ حبیب کے ماضی، اس کی شرافت اور اس عورت کے بدلتے رویے سب دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے پہلے حالات کا جائزہ لیا اور پھر وہ حقیقت سامنے آئی جس نے پورا گاؤں ہلا کر رکھ دیا۔ بنت یامین کے سامان سے خط، سونے کے سکے اور ایک مہردار پیغام ملا جس میں صاف لکھا تھا، مہم کا آخری مرحلہ گھر کے مرد کو ورغلا کر اس گھرانے میں قتل و فساد کی بنیاد رکھنی ہے۔ یہ پیغام یہودی سرداروں کی مہر کے ساتھ لکھا گیا تھا۔ بس پھر سچائی نے اپنا پردہ اٹھایا۔ حبیب سسک پڑے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، یا اللہ، تو نے مجھے بچا لیا، میری نسل کو بچا لیا۔ بنت یامین کو بستی سے نکال دیا گیا۔ وہ جاتے جاتے بھی پیچھے دیکھتی رہی۔ اس کی نظروں میں خوف، شکست اور شاید کچھ پچھتاوا بھی تھا۔ لیکن حقیقت یہی ہے، جس فتنے کو پھیلانے وہ آئی تھی، وہ فتنہ اپنی موت آپ مر گیا تھا۔ اور یہ واقعہ آج تک اس بستی کے لوگوں کو یہ سبق دیتا ہے کہ فتنہ ہمیشہ مسکراہٹ اوڑھ کر آتا ہے، اور ایمان ہی وہ روشنی ہے جو اسے بے نقاب کر دیتی ہے۔ ناظرین، تاریخ کی آنکھیں گواہ ہیں، یہود اور نصارہ نے ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کو برداشت نہیں کیا۔ ہر دور میں ہر طاقت کے مطابق انہوں نے اسلام کو ختم کرنے اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ لوگ صرف طاقت کے ذریعے نہیں بلکہ سازش، فریب اور چالاکی سے بھی مسلمانوں پر وار کرتے رہے۔ انسانیت، اخلاقیات اور انصاف ان کے لیے محض نام کی چیزیں تھی۔ اسلام دشمنی میں انہوں نے ہر حد کو پار کر دیا۔ شروع اسلام سے ہی محسن انسانیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی سازشیں کی جاتی رہی، اور جب کبھی یہ لوگ غالب آئے تو انہوں نے مسلمانوں کے خون سے زمین کو رنگین کر دیا۔ ایک عیسائی مورخ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ 1099 میں جب عیسائیوں نے یروشلم کی فتح کی تو 70,000 مسلمان مرد عورتوں کو قتل کیا۔ ایک عینی شاہد کے مطابق مسجد عمر کے صحن میں اتنا خون بہا کہ گھوڑوں کے ٹخنوں تک، رکابوں تک پہنچ گیا۔ اسی طرح 1492 میں جب اسپین سے اسلامی حکومت کا خاتمہ ہوا، 3.5 لاکھ مسلمانوں کو عیسائی عدالتوں میں پیش کیا گیا۔ ان میں سے تقریباً 30,000 کو سزائے موت دی گئی اور باقی 12,000 کو زندہ آگ میں جھونک دیا گیا۔ یہ واضح کرتا ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یہودی اور عیسائی ہر دور میں دہشت گردانہ کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ یہ لوگ امن کے دشمن ہیں اور اسلام کو خدا کی زمین پر مضبوط ہوتا ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ آج بھی پچھلے 10-11 سالوں سے اسلام دشمنی میں ایک نیا ابال پیدا ہو گیا ہے۔ امریکہ اور اس کے یورپی اتحادی مسلمانوں کو ہر طرف سے گھیر کر انہیں کمزور کرنے اور ان کی زندگیوں کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی حالات پر نظر رکھنے والے جانتے ہیں آج عالم اسلام انڈونیشیا سے مراکش اور اندلس سے یمن تک مغربی طاقتوں کے نرغے میں ہے۔ یہ طاقتیں مسلم ممالک کو تباہ کرنے اور مسلم قوم کو نیست و نابود کرنے کے لیے جھوٹے الزامات اور بے بنیاد پروپیگنڈے کا سہارا لے رہی ہیں۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ افغانستان پر امریکہ اور اس کے حواریوں کی یورش صرف ظلم اور جھوٹ پر مبنی تھی، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ افغانستان میں ایسے بم برسائے گئے جن سے فضا کی آکسیجن ختم ہو جاتی ہے اور انسانوں سمیت ہر جاندار دم گھٹنے سے مر جاتا ہے۔ لاکھوں انسان، مرد، عورت، بوڑھے اور بچے سب امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی وحشت کا شکار ہوئے۔ جب افغانستان کی تباہی سے یہ مغربی یہودی اور عیسائی طاقتیں مطمئن نہ ہوئی تو عراق پر حملہ کیا گیا۔ جھوٹی سازش کے تحت یہ پروپیگنڈا پھیلایا گیا کہ عراق کے پاس مہلک کیمیاوی ہتھیار ہیں جو نہ صرف مشرق وسطی بلکہ یورپ اور امریکہ کے لیے بھی خطرہ ہیں۔ اس جھوٹے پروپیگنڈے کے تحت صدر صدام حسین کو تختے پر لٹکایا گیا، جو یقیناً مسلمان قوم کا ہیرو تھا، اور پورے عراق کو آگ اور خون کے اندر غرق کر دیا گیا۔ اگر واقعی ایٹمی اور مہلک ہتھیار رکھنے والی حکومتیں دنیا کے لیے خطرناک ہیں تو پھر امریکہ اور اس کے اتحادی دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج عالم انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ خود امریکہ، اسرائیل، فرانس اور برطانیہ ہیں۔ یہی وہ ممالک ہیں جو سب سے زیادہ خطرناک ہتھیار تیار کرتے ہیں اور دنیا میں فروخت کرتے ہیں۔ ایران کے بارے میں بھی ایک الزام لگا کر اسے گھیرنے، دبانے، حتیٰ کہ ختم کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ جو طاقتیں اسلام اور مسلمانوں پر مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی کے الزام لگاتی ہیں، کیا وہ خود اپنے اعمال پر ذرا بھر غور کرتی ہیں؟
اگر تھوڑی سی بھی دیانت، تھوڑی سی بھی حقیقت پسندی سے جائزہ لیا جائے تو آپ بتائیں کہ آخر اصل دہشت گرد کون ہے؟ وہ قوتیں جو پوری دنیا پر اپنی طاقت کا نظام مسلط کرنا چاہتی ہیں، یا پھر وہ مسلم ملک جو صرف اپنا دفاع کرتے ہیں اور اپنے وجود کو بچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں؟ ناظرین، آج پاکستان سے لے کے لیبیا تک جو بے چینی، اضطراب اور مسلسل انتشار دکھائی دیتا ہے، یہ سب کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں، یہ وہی طوفان ہے جس کی ہوائیں بہت پہلے چلائی گئی تھی۔ عام نظر رکھنے والے شاید سمجھیں کہ حسنی مبارک جیسے حکمرانوں کو امریکہ اور اسرائیل نوازی کا صلہ مل گیا، لیکن حقیقت شناس لوگ جانتے ہیں کہ اس پوری ہلچل کے پیچھے ایک گہری، پرانی اور منظم سازش کار فرما ہے۔ وہی ہاتھ جو افغانستان اور عراق کو اپنی مرضی کے کارندے بٹھا چکا ہے، اب اسی طرح سے پاکستان، ایران، شام اور لیبیا جیسے ممالک میں بھی کرزئی اور مالکی جیسے کردار مسلط کرنے کا منصوبہ بنائے بیٹھا ہے۔ یہ کوئی اچانک فتنہ نہیں، بلکہ ایک پرانے خفیہ منصوبے کی نئی پیش قدمی ہے۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ مسلم حکمرانوں نے خود اپنی عیش پسندی، غفلت اور ذمہ داریوں سے بے خبری کے ذریعے دشمن کو یہ موقع فراہم کیا ہے۔ عالم اسلام کی موجودہ صورتحال واقعی پریشان کن، مایوس کن اور دل دہلا دینے والی ہے، مگر اس کے باوجود ایک حقیقت ہمیشہ قائم رہے گی: اسلام کوئی خیالی فلسفہ نہیں، نہ کوئی ذہنی مفروضہ ہے، بلکہ یہ ایک زندہ، باقی رہنے والی حقیقت ہے، اور تاریخ گواہ ہے حقائق کو نہ مٹایا جا سکتا ہے اور نہ ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے دنیا کو حقیقت سے نظریں چرانے کی بجائے اسے تسلیم کرنا ہوگا۔ سازش، تصادم، نفرت اور فریب کے بجائے امن، برداشت اور باہمی احترام کی راہوں کو ہموار کرنا ہوگا، کیونکہ اگر مذہبی، سیاسی، معاشی یا سماجی بنیادوں پر امت مسلمہ کے قدم روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور انہیں دنیا کے نقشے سے مٹانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، تو یاد رکھیے تباہی صرف دنیا کے امن کی ہوگی، امت مسلمہ تباہ و برباد نہیں ہو سکتی، کیونکہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ ناظرین، صحابہ کے دور میں بھی یہودیوں کی سازشیں اور اسلام دشمنی کے آثار واضح تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بار بار خبردار کیا کہ یہ لوگ صرف اپنے دنیاوی مفاد کے لیے ہر حربہ استعمال کرنے سے نہیں ہچکچائیں گے۔ مدینہ میں کئی یہودی قبائل اسلام کے خلاف منصوبہ بندی کرتے رہتے تھے۔ بعض نے کھل کر مسلمانوں پر حملہ کیا اور بعض نے چالاکی اور فریب سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تاریخ گواہ ہے ان قبائل کی سازشیں صرف سیاسی مخالفت تک محدود نہیں تھی، بلکہ وہ مسلمانوں کی جان و مال اور ایمان کو نشانہ بناتے رہتے تھے۔ مثال کے طور پر بنی قریظہ اور بنی نذیر کے قبائل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف خفیہ منصوبے بنائے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے دشمنوں کے ساتھ سازشیں کی اور مدینہ کی سلامتی کے لیے خطرہ پیدا کیا۔ ان کے یہ اقدامات اسلام دشمن طاقتوں کی اس سوچ کا پیش خیمہ تھے کہ کیسے مسلم معاشرے میں انتشار پیدا کیا جائے اور اسلام کے اصل پیغام کو کمزور کیا جائے۔ صحابہ نے ان سازشوں کے دوران حکمت، صبر اور عدل کے اصولوں کے ساتھ مسلمانوں کی حفاظت کی۔ ان کی رہنمائی میں مسلمان نہ صرف اپنے ایمان کو مضبوط رکھتے بلکہ دشمنوں کی ہر سازش کا منہ توڑ جواب بھی دیتے رہے۔ یہ حقیقت آج بھی یاد دلاتی ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف چالاکی، سازش اور دشمنی کی جڑیں بہت پرانی ہیں، اور وہ قوتیں جو آج مسلم دنیا پر حملہ آور ہو رہی ہیں دراصل انہی تاریخی طرز عمل کا تسلسل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں فتنوں اور سازشوں سے محفوظ رکھے، دین اسلام پر ثابت قدم رکھے اور امت مسلمہ کو ہر طرح کے ظلم و ستم سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔